نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آخرت کے دلائل پر مبنی اس کورس کا آج انشاءاللہ العزیز آخری لیکچر ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی آخرت کے دلائل کا یہ کورس مکمل ہو جائے گا۔ آج ہم اس زمن کی آخری دلیل یعنی دنیا میں ہونے والی سزا و جزا کی دلیل، جسے اصطلاحاً دینونت کی دلیل کہتے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 6 مختلف عنوانات سے قرآن مجید کے ان دلائل کا مطالعہ کر چکے ہیں جو قیامت کے ثبوت میں، آخرت کے ثبوت میں اور اس سزا و جزا کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں جو آنے والے دنوں میں اور آنے والی دنیا میں برپا ہوگی۔ پچھلے جو دلائل ہم نے پڑھے تھے ان کے متعلق میں نے بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ وہ عقل و فطرت کے دلائل تھے۔ وہ ایسے دلائل تھے کہ جن کی تائید ہماری فطرت بھی کرتی ہے اور ہماری عقل بھی ان پر مطمئن ہو جاتی ہے، یعنی عقل عام ہماری ان پر مطمئن ہو جاتی ہے، ہمارا کامن سینس اس کو قبول کرتا ہے، ان دلائل کو قبول کرتا ہے۔ وہ ہمارے ان مشاہدات پر مبنی ہے جو صبح و شام دن رات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جنہیں ہم انفس و آفاق کی نشانیوں میں دیکھتے ہیں، اور کوئی ذی شعور شخص، کوئی عقل مند انسان، کوئی ہوش مند انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہم نے مقصدیت کی دلیل کو دیکھا، ہم نے فطرت کی دلیل کو دیکھا، ربوبیت کی دلیل کو دیکھا، جوڑے کی دلیل کو دیکھا، تدریج و ترتیب کی دلیل کو دیکھا، قدرت کی دلیل کو پھر پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے مشاہدات ہیں، تمہاری اپنی ذات میں، آسمان و زمین میں، اور پھر تمہاری پہلی پیدائش میں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں، یہ سب بتاتے ہیں کہ انسانوں کو پیدا کرنا، ان کی مردہ ہڈیوں کو، ان کی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ جنم دینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں جو تمہارے سامنے ہوتی ہیں یہ اس بات کی گواہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کا کام میں مستقبل میں نہیں کروں گا، میں تو ہر صبح و شام یہ کام کر رہا ہوں، میں تو اس آسمان اور اس زمین میں یہ سب کچھ کر ہی رہا ہوں، میری قدرت سے اس میں سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ عقلی دلائل ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص جو بالکل مادہ پرست ہو، ایک شخص جو صرف امپیریکل ایویڈنس کو مانتا ہو، جو تجربی دلیل کو مانتا ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ مجھے حصی سطح پر یہ ثابت کر کے بتایا جائے۔ یعنی جیسا کہ ہم نے پچھلے بعض دلائل میں یہ دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہم نے دیکھی تھی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ تو یہ حصی مشاہدات ہیں، تو کوئی شخص ممکن ہے کہ اس دور میں بھی یہ تقاضا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے موجودہ دور کی سائنس جس اصول کو آخری دلیل کے طور پہ درست سمجھتی ہے، یعنی امپیریکل ایویڈنس، یعنی کوئی چیز جس طرح لیبارٹری میں بالکل قطعیت کے ساتھ اس کے متعلق کوئی فیصلہ دیا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے بھی ایک لیبارٹری قائم کر رکھی ہے۔ یہ لیبارٹری تاریخ کے صفحات پر موجود ہے، اور یہ ان اقوام کے حالات ہیں جن کے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول مبعوث ہوئے، اور ان کے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دلیل قائم کر دی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس دلیل کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ قرآن مجید یہ بات بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قوموں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے۔ نبی آئے، اپنی قوموں کی رہنمائی کرتے تھے، انہیں صحیح بات کی طرف متوجہ کرتے تھے، ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے، ان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکالتے تھے، جو چیز وہاں پر غلط رواج پا جاتی تھی اس کو ہدف تنقید بناتے تھے، صحیح راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے تھے، اور خاص طور پر شرک کے حوالے سے، خدا کی بندگی کے حوالے سے ہمیشہ انہیں متنبہ کرتے تھے، متوجہ کرتے تھے، اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی طرف انہیں بلاتے تھے، اور آخرت کی جواب دہی کے لیے انہیں تیار کرتے تھے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ ان کی قوموں نے بارہا ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، حتیٰ کہ بعض نبیوں کو قتل بھی کیا گیا۔
لیکن بہرحال اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جاتا تھا. تاہم اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو نبوت سے آگے بڑھ کر رسالت کے منصب پر فائز کیا. رسالت کے منصب کا مطلب یہ ہے کہ اب اس ہستی کا رسول ہونا اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ثابت کریں گے، اور اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ جب رسالت کے دلائل پڑھیں گے تو وہاں پر اس اسلوب کی میں مزید وضاحت کروں گا. لیکن عملی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ان رسولوں کی دعوت صرف بات کے پہنچا دینے تک محدود نہیں رہتی تھی، بلکہ جب یہ اپنی قوموں پر اتمام حجت کر لیتے تھے، یعنی اپنی بات اس طرح ان تک پہنچا دیتے تھے کہ اس کا انکار کرنا کسی معقول بنیاد پر ممکن نہیں رہتا تھا، حتیٰ کہ وہ معجزات طلب کرتے تھے ان کو معجزات تک دکھا دیے جاتے تھے، جو مطالبہ وہ کرتے تھے وہ مطالبے تک ان کے پورے کر دیے جاتے تھے. جب صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات آ جاتی تھی کہ اب جو شخص بھی انکار کر رہا ہے، جو بھی کفر پر قائم ہے، وہ ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہا ہے، بات کے ابلاغ میں کوئی کمی نہیں رہی ہے، بات کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں کجی آ چکی ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ اب تم قوم کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اور اس کے بعد پھر قوم کے اوپر عذاب آ جاتا تھا. جب یہ عذاب آتا تھا تو اس سے پہلے ہی یہ رسول اس قوم کو متنبع کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں آخرت کی سزا و جزا کی طرف ہی متنبع نہیں کر رہے، اسی سے نہیں ڈرا رہے، بلکہ ہم تمہیں اس بات سے بھی ڈرا رہے ہیں کہ تم نے اگر نافرمانی کی تو اسی دنیا میں تم پر عذاب آئے گا. یعنی یہ رسولوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی پکڑ ہی سے نہیں ڈراتے، بلکہ یہ متنبع کرتے ہیں، اس سے خبردار کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب اسی دنیا میں تمہارے اوپر آ جائے گا اور تم کہیں بچ کر بھاگ نہیں سکو گے ایمان لانے والوں کے سوا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے وہی اس عذاب سے بچائے جائیں گے. چنانچہ پھر ایک وقت آتا تھا جس کے بعد قوم پر اتمام حجت ہو جاتی تھی اور پھر عذاب آ جاتا تھا، اور اس سے عذاب سے وہی لوگ بچتے تھے جو ایمان لائے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کبھی نہیں بچا. یہ عذاب پچھلی اقوام کے معاملے میں مختلف شکلوں میں آیا. کہیں پر آندھی آئی، کہیں پر زلزلہ آیا، کہیں پر طوفان آیا، کہیں پر کڑک اتنی زور کی ہوئی کہ اس نے اس قوم کو تباہ کر دیا، کہیں پر سمندر میں کسی گروہ کو ڈبو دیا گیا. اس کا سبب یہ تھا کہ عام طور پر ان رسولوں کے ساتھ ماننے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی تلواروں سے ان کفار کا مقابلہ کر سکے. چنانچہ یہ جو فطرت کی طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے تھے، اور ان کے حکم سے فرشتے عذاب لے کر نازل ہوتے تھے اور اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا. یعنی عام طور پر جب اس طرح کی فطرت کی طاقتوں کے ہاتھ کوئی زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، تو اس میں نیک و بد کی تفریق نہیں ہوتی. اگر بدکار ہلاک ہوتے ہیں تو نیکوکار بھی ہلاک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو عذاب آتا ہے، یعنی جب رسول کے اتمام حجت کے بعد عذاب آتا ہے، تو اس میں رسول پہلے سے ہی بتا دیتا ہے کہ اس عذاب میں صرف منکرین مارے جائیں گے، اور وہی مارے جاتے ہیں، رسول اور اس کے ساتھی ہمیشہ بچا لیے جاتے ہیں. چنانچہ تاریخ میں یہ ہوتا رہا. قرآن مجید میں یہ سارے قصے بیان ہوئے، یہ سارے واقعات بیان ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خود ایک رسول تھے، اور آپ اسی پیغام کے ساتھ آئے تھے کہ آخرت کی سزا و جزا سے قبل بھی میری قوم کے لوگوں تمہارے اوپر عذاب آئے گا اگر تم نے میرا انکار کیا، اور جو ماننے والے ہیں صرف وہی بچائے جائیں گے. اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو ان ساری اقوام کے قصے سنائے گئے اور بار بار سنائے گئے. یعنی یہ سورہ اعراف میں اگر آپ دیکھیے تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ قصے بیان ہوئے، سورہ ہود میں بیان ہوئے، سورہ شورہ میں بیان ہوئے ہیں، اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ قمر، اس میں بھی بیان ہوا ہے. تو ویسے تو متفرق مقامات پر کئی جگہ ان قوموں کا ذکر آیا، ان کا حوالہ آیا، ان کے واقعات بیان ہوئے، لیکن یہ صورتیں تو ایسی ہیں کہ جس میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ جو 6-7 رسول قرآن بیان کرتا ہے، جن کی داستان بیان کرتا ہے، ان کے تفصیلی احوال قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. اور اس لیے بیان کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. اچھا، یہ جو فرق ہے میں چاہتا ہوں اس موقع پر یہ واضح کر دوں کہ پچھلی اقوام کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے جو رسول گزرے ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی اقوام پر جو تباہی آئی، جو ہلاکت آئی، وہ تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ نہ رہ سکی.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ قبل اس تاریخ کے زیادہ تر واقعات ہیں، اور خود ان رسولوں کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ وہ کس زمانے میں پیدا ہوئے، بس داستانیں تھیں، بس واقعات تھے جو مشہور تھے، جو واقعہ پیش آیا، کیسے پیش آیا، کس وجہ سے پیش آیا، یہ تفصیلات اس طرح باقی نہیں رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ استثنائی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، اس لیے کہ آپ کے ساتھ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا۔ یہ استثنائی معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تاریخ نے پوری طرح اس واقعے کو محفوظ کیا، اور خود آپ کی الہامی کتاب یعنی قرآن مجید، اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام کیا۔ چنانچہ بائبل کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اس لیے یہ واقعہ گرچہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی پیش آیا، لیکن اس کا ریکارڈ اس طرح وہاں پر نہیں ملتا، یعنی اس واقعے کی جو علت ہے، جو توجیہ ہے، جو وجہ ہے، وہ اس تفصیل کے ساتھ نہیں ملتی جس تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ گرچہ وہاں پر بھی بہت سی تفصیل ہمیں مل جاتی ہے، واقعات ہمیں ملتے ہیں اور تفصیل وہاں پہ مل جاتی ہے، لیکن قرآن مجید نے تو بالکل صراحت کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر میں جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں نہ صرف یہ کہ واقعات سنائے گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قوم کو چیلنج دیا گیا کہ تم بھی نہیں بچو گے۔ مثال کے طور پر سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ساری اقوام کے واقعات سنانے کے بعد آخر میں ایک آیت آتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہاری قوم کے کفار ہیں، یہ جو پچھلی اقوام کے کفار تھے، ان سے کچھ زیادہ بہتر ہیں؟ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قصے سنائے گئے ہیں، تو ان کے منکرین کو ہلاک کیا گیا، ان کے کفار کو ہلاک کیا گیا، تو تمہاری قوم کے جو کفار ہیں کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی صحیفوں میں کوئی برات نامہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی تم میں کوئی ایسی خوبی ہے کہ تمہیں چھوڑا جائے؟ تم میں کوئی خوبی نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑا جائے، اور نہ تمہارے لیے کوئی اعلان برات درج ہے آسمانی صحیفوں میں کہ قریش پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، نہیں، تم مارے جاؤ گے۔ پھر قرآن طریقہ تک بیان کر رہا ہے کیسے مارے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان کا زوم ہے کہ ہم مقابلہ رکھنے والی جمعیت ہیں؟ قریش کو یہی زوم تھا کہ یہ تو چند گنتی کے لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں، غریب ہیں، اصل طاقت تو ہمارے پاس ہے، ہم سردار ہیں، ہم قریش ہیں، ہم پورے زمین عرب کے بادشاہ ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہے، سب ہماری بات مانتے ہیں، سیادت و قیادت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ یاد رکھیں، ان کی جمعیت عنقریب شکست کھائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ ان سے جو وعدہ ہے، اور اب یہ قیامت پہ استدلال کر رہے ہیں کہ نہیں، ان سے جو وعدہ ہے اس کے پورا ہونے کا اصلی وقت تو قیامت کا دن ہے، اور وہ دن بڑا ہی سخت اور بڑا ہی کڑوا ہوگا۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جس کا یہاں ذکر کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ انسانی تاریخ کی واحد جنگ تھی جس کے اندر صرف سردار مارے گئے۔ قریش کے جتنے بھی لیڈرز تھے، جتنے بھی سردار تھے جنہوں نے انکار کیا تھا، چن چن کے مارے گئے، عام لوگ نہیں مرے، عام لوگ بچ گئے۔ عام طور پہ جنگوں میں آپ کے علم میں ہوگا عام لوگ مارے جاتے ہیں، سردار بچ جاتے ہیں۔ یہ جنگ اس اعتبار سے بڑا ہی استثناء تھی، حتیٰ کہ جو ایک بہت بڑا دشمن تھا ابو لہب، وہ ڈر کے مارے اس جنگ میں آیا ہی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا جنگ بدر کے دن، جیسے ہی کفار کو شکست ہوئی، اس کے 2-3 دن بعد اس کو بھی طاعون کی گلٹی نکلی، اور یہ بھی انتہائی ذلت و رسوائی سے اسی وقت مر گیا، یہاں تک کہ اس کو کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا، اور اس کے بیٹوں نے کچھ حبشیوں کو ہائر کیا، اور انہوں نے پھر ڈنڈے مار مار کر گھسیٹتے ہوئے لاش کو دور سے، یعنی کوئی چھونے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، ایک گڑھے میں لے جا کے اس کی لاش کو پھینک دیا، اس لیے کہ ہر شخص ڈرتا ہے کہ طاعون اس کو ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ کفار مکہ کے ساتھ ہوا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے ان کو پہلے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ زمین کا اقتدار ان کو دے دیا جائے گا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے
دیکھیے یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ابھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا، ابھی مسلمان مدینے میں ہیں، ایک طرح سے محصور ہیں، چاروں طرف کفار ہیں، پوری سرزمین عرب پر قریش کا اقتدار قائم ہے، ہر جگہ دشمن ہے، جان بچانی مشکل ہو رہی ہے، پیدر پہ جنگی مسلط ہو رہی ہیں. ان حالات میں وعدہ کر رہے ہیں تم سے وعدہ ہے تمہیں سرزمین میں اقتدار دیں گے جیسا کہ ان کو دیا جو تم سے پہلے گزرے، جو ان سے پہلے گزرے جس طرح ان کو اقتدار دیا ان کو بھی، صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اقتدار دیا جائے گا. اور اس وقت جس بدامنی کا یہ خوف کا شکار تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس دین کو متمکن کرے گا جس کو ان کے لیے پسندیدہ ٹھہرایا. یعنی اندیشہ تھا نا کہ کفار مسلمانوں کو ہلاک نہ کر دیں اور اسلام مٹ نہ جائے، نہیں ہے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اور قرآن نے دیگر مقامات کے اوپر بیان کر دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ کافر، یہ مشرک کتنے ہی اس کو بات کو ناپسند کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اس دین کو وہ غالب کر دے گا تمام ادیان کے اوپر. یہی بات ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے کہ جس دین کو پسند کیا ہے اس کو غالب کرے گا، اس کو زمین کے اوپر اقتدار دے گا، متمکن کرے گا، اور جس خوف کا یہ شکار ہے اس خوف کو امن سے بدل دے گا. وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کریں گے تو در حقیقت وہی لوگ نافرمان ہیں. تو یہ وعدہ بعین ہی پورا ہوا، اور ہم جانتے ہیں کہ پہلے سرزمین عرب میں پھر پوری دنیا میں صحابہ کرام کا اقتدار، پوری متمدن دنیا میں مڈل ایسٹ پہ صحابہ کرام کا اقتدار قائم ہو گیا. تو یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کی تردید نہیں کی جا سکتی. یہ امپیریکل ایویڈنس ہے، یعنی ایک واقعہ بھی ہوا ہی نہیں ہے، آپ نے ہونے سے پہلے بتا دیا. یہ کام تو صرف کوئی سچا نبی، سچا رسول کر سکتا ہے. اور وہ سزا و جزا جس کی طرف وہ رسول بلا رہا تھا، وہ نبی بلا رہا تھا، وہ سزا و جزا وہ برپا کر کے دکھا دی. یعنی دنیا میں جس پہلو سے سزا و جزا برپا کی جا سکتی ہے آخری درجے میں، وہ سزا برپا کر کے دکھائی گئی. زمین کا مالک ان لوگوں کو بنا دیا گیا جو ایمان لائے تھے، اور جنہوں نے انکار کیا تھا ان کی جڑ کاٹ دی گئی. اس کی بڑی ظاہر بات ہے، قرآن مجید نے تفصیل کی ہے، میں اختصار کے پیش نظر اس کو بہت مختصراً بیان کر رہا ہوں. لیکن یہ ایک ایسا ایویڈنس ہے، چونکہ بالعموم ان سارے واقعات سے لوگ واقف ہیں، اس لیے قرآن مجید میں آپ وہ آیتیں پڑھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن نے اسے کس پہلو سے پیش کیا ہے. اس کا ایک جزوی اور ثانوی پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی رسولوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کی اولاد کے بارے میں یہ ضابطہ مقرر کر دیا. یعنی ان کی اولاد قیامت تک دنیا میں موجود رہے گی، اور اس کے لیے ضابطہ یہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں اچھے کام کریں گے تو دنیا میں ان کو غلبہ اقتدار ملے گا، اور وہ برائی کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کے اوپر مغلوبیت مسلط ہو جائے گی. یہ قانون تورات میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید میں اس کا جہاں کہیں ذکر آیا ہے اشارتاً آیا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل ان سب چیزوں سے واقف تھے. چنانچہ جب اس قانون کو باقاعدہ انہیں دیا گیا اور بتایا گیا، حضرت موسیٰ کی سرکردگی میں ان کو زمین کا اقتدار دیا گیا، امامت عالم کے منصب کے اوپر فائز کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر حضرت موسیٰ کی زبانی اس طرح انہیں بتایا تھا، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، میں بڑھاؤں گا، تمہیں بڑھاؤں گا مال میں، دولت میں، اسباب میں، اور تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس کی بڑی تفصیل ہے جو بائبل میں ہوئی ہے، جو تورات میں ہوئی ہے، کہ کس طریقے سے ان کے لیے قانون مقرر تھا. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ میں جو بڑی تباہیاں ایسی اصول پہ پیش آئی ہیں ان کو بیان کیا ہے. پہلے بخت نصر کے ہاتھوں، اور پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں جو انہیں عذاب دیا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ کے کفر کی پاداش میں جو فیصلہ ان کے لیے کیا گیا تھا وہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ وہ روز قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو نہایت سخت عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے. اور یہ وعدہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کی روشنی میں بالکل پورا ہوا ہے. یہود کے اوپر بار بار یہ وقت آیا، یعنی یہ چیز ہم جانتے ہیں پوری یہودیوں کی تاریخ میں موجود ہے. اور پھر قرآن مجید کے نزول کے بعد بھی یہ وعدہ پورا ہوا ہے
یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سرزمین عرب میں ان کے اوپر عذاب آیا، اور وہ عذاب جلا وطنی کا عذاب تھا، اور ان کے ایک آدھ قبیلے پہ بہت سخت عذاب بھی آیا، یعنی ان کے مرد قتل کیے گئے۔ یہ معلوم تاریخی واقعہ ہے، بنو قریظہ کا یہ واقعہ ہے جو جنگ خندق کے موقع پہ پیش آیا۔ پھر اسی طریقے سے اسپین میں خود عرب بھی اس وقت چونکہ اسی عذاب کے مستحق ہوئے تھے، تو عربوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، یعنی یہ عربوں کے ساتھ بھی ہوا انلس میں، اور اس موقع پر یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا۔ اور پھر ابھی حال ہی میں ہم جانتے ہیں کہ جو ہٹلر ہے اس کے ہاتھوں یہ عذاب پیش آیا ہے، اور مجموعی طور پہ جو ان کے اوپر سزا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی کہ ان کو مغلوب رکھیں گے، مسیحی حضرات کے ہاتھوں انہیں مغلوب رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو سورہ آل عمران کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ یہ ہے وہ بات کہ آخری جملہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیرے پیروکاروں کو تیرے انکار کرنے والوں پر قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا۔ تو ہم جانتے ہیں تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہود غالب ہوئے ہوں، اور وہ مغلوب ہی رہے، آج بھی مغلوب ہیں۔ اس وقت بھی ان کی جو سلطنت ہے اسرائیل، وہ سر تا سر عیسائی طاقتوں کی مرہون منت ہے۔ پہلے سلطنت برطانیہ تھی، اور اس وقت امریکہ جو اس سلطنت کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ باقی جو کانسپائریسی تھیوریز لوگ بیان کرتے رہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ پہلے برطانیہ اور اس وقت امریکہ ہے جو ریاست اسرائیل کو بچا رہا ہے، اسے تحفظ دے رہا ہے، ورنہ عرب اتنے سارے ہیں، مسلمان اتنے سارے ہیں کہ انہیں ختم کر دیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ یہ قانون حضرت ابراہیم کی اولاد کے بارے میں تھا، تو یہود کے ساتھ عرب بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، چنانچہ ان پر بھی اسی قانون کا اطلاق قرآن مجید کی روشنی میں ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اسی طرح اس قانون کا اطلاق ہوا۔ اندلس کا بھی میں نے حوالہ دیا، مسلمان کس طرح ہلاک ہوئے، بغداد کا معاملہ ہم جانتے ہیں، اور اس وقت بھی جو مڈل ایسٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا تھا جب انہوں نے شریعت کا نام لیا، شرک و بدعات کو سرزمین عرب سے نکالا، تو ان کے قدموں سے اللہ تعالیٰ نے سیال سونے کو، پیٹرولیم کو پیدا کر دیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ دعوت کے کاموں میں سے استعمال کرتے، وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے، جوئے میں لگ گئے، عیاشی میں لگ گئے۔ اس کا نتیجہ اب ہم دیکھ رہے ہیں نکل رہا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی سزا کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بس اپنی پناہ میں رکھے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی سزا آتی ہے تو وہ بہت ہی دردناک ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید نے جتنے بھی دلائل پیش کیے وہ عقل و فطرت کے دلائل تھے، لیکن یہ جو آخری دلیل ہے یہ تو بالکل حسی مشاہدات ہیں۔ آپ وہ تاریخ کے صفحات میں بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں، قرآن مجید میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آل ابراہیم کی شکل میں ان کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل آپ میری کتاب مضامین قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر میں نے قرآن مجید کے تمام حوالوں اور واقعات سے اس پورے قانون کی تفصیل بیان کی ہے۔ اسی طرح میری کتاب ہے عروج و زوال کا قانون اور پاکستان، اس میں میں نے سارے تاریخی حوالوں سے بھی اس آخری قانون کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ کورس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس گنہگار سے یہ خدمت لی۔ اگر کسی شخص کا ایمان اس سے یقین میں بدل جائے اور شک کی وادیوں سے نکل کر وہ حقیقی ایمان کا ذائقہ چکھ لے، تو میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا حاصل ہوگا۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا رسوخ جو ہے وہ قلب کے اندر عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کے مطابق ڈھال سکیں، تاکہ جب قیامت کا دن آئے تو ہم پر خدا کا عذاب نہ ہو بلکہ اس کی رحمت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔